اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے سورہ بقرہ، جس کی آیت نمبر 141 تک ہم نے ترجمہ اور تفسیر دیکھا تھا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 142 سے دیکھتے ہیں۔ یہاں سے دوسرا پارہ بھی شروع ہوتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کو قبلے کی تبدیلی کا جب حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا تو اس وقت کس طریقے سے کنڈیشن ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں کے ابھی ایمان آیا ہے، اور اس میں سے بھی جب پہلے قبلے کی طرف وہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن اللہ کو بھی اس میں سے جو منافق لوگ تھے ان کو ہٹا دینا تھا، اسی لیے یہاں پر اس طریقے کی آزمائش آیا کرتی تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی جائے جو قبلہ ابراہیمی ہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرماتے اور بار بار آسمان کی طرف نظر بھی اٹھاتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دے دیا، جس پر یہودیوں اور منافقین نے شور مچا دیا۔ حالانکہ نماز اللہ کی ایک عبادت ہے، اور عبادت میں عابد کو جس طرح حکم ہوتا ہے اسی طرح اس کو کرنے کا وہ پابند ہوتا ہے۔ اسی لیے جس طرف اللہ نے رخ پھیر دیا اس طرف پھیر جانا ضروری ہے۔ علاوہ ازیں جس اللہ کی عبادت کرنی ہے، مشرق اور مغرب ساری جہتیں اسی کی تو ہے، اسی کے لیے ساری سمتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہر جہت میں ہر سمت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکتی ہے، بشرط یہ کہ اس سمت کو اختیار کرنے کا حکم اللہ نے خود دیا ہو۔ تحویل قبلہ کا یہ حکم نماز عصر کے وقت آیا اور عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی، یہاں تک کہ پڑھی گئی۔ تو یہ جو ٹاپک ہے یہ بڑا ہی سنسیئر ٹاپک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف پہلے مکہ میں رہتے تھے اور وہاں سے ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو 16-17 مہینے تک وہ بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شدید خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخ کر کے نماز پڑھا کرے، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ سے بار بار یہی دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور عصر کے وقت اچانک نماز کے دوران یہ حکم آیا اور قبلہ تحویلی کا جو معاملہ تھا وہ طے ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو لوگ منافقین تھے، جو لوگ یہودی تھے، تو ان کے یہاں پر ایک بات کرنے کا موقع مل گیا، ان کو حجت کرنے کی ایک بات مل گئی کہ دیکھو یہ لوگوں تو پہلے الگ جگہ قبلہ کر کے پڑھتے تھے اور ابھی الگ جگہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اب جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے ہیں، تو یعنی کہ ان کے ہی پاس ابھی ان کا معاملہ درست نہیں ہے، یہ لوگ دل سے بہرے دل سے اپنے اس قبلے کا تعین کر رہے ہیں، ایسا ان کا کہنا تھا منافقین کا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس چیز کا کلیئریفیکیشن دے رہے ہیں کہ ان قریب یہ نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹا دیا؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کو مالک تو اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے، یہ اللہ کی ہی طرف کی بات ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ہم نے اسی طرح تمہیں افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ گو یہ کام مشکل ہے، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تمہاری ایمان ضائع نہ کرے گا، یقیناً اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہی دیکھنا مقصود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی پیروی کون کرتا ہے سچے دل سے۔ اس طرح سے آزمائے جانا اور قبلے کی تحویل کرنا، یہ جو معاملہ تھا
یہ لوگوں کے لیے بھی بڑا سوال پیدا کرنے والا مسئلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا. پہلے تو ہم الگ جگہ قبلے کا رخ کہا گیا، اور اس کے بعد پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد اب بعد میں خانہ کعبہ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سارے مشرق اور سارے مغرب تو اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح سے چاہے بندے کو آزما سکتا ہے. جہاں قبلہ رخ اللہ تعالیٰ کہ جہاں حکم آئے گا کہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو اس طرف پڑھنا چاہیے. یعنی اللہ کو یہاں پر یہ بات ثابت کرنی تھی کہ ڈائریکشنز کوئی معنی نہیں رکھتے. ساری دنیا، ساری سمتیں اور سارے رخ تو اللہ کی طرف کی ہے. سارے مشرق اور سارے مغرب تو اللہ کی ہے. اور صرف بندے کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی وہ عمل آوری کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس عمل پہ پورا اترنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہی دیکھنا تھا کہ کون لوگ ہیں اس میں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اپنے جس طرح سے حکم دیا گیا ہے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور قبلہ رخ کو چینج کرتے ہیں. یا پھر کچھ لوگ ایسے تھے جو منافق اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی یہ نہیں ہوتی تھی، بات نہیں بنتی تھی، یا جو لوگ منافق تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ابھی بھی دل میں کجی رکھتے تھے، وہ لوگ تو یہاں پر یہی سوال اٹھاتے کہ آپ تو پہلے ایک طرف کہتے تھے، آپ دوسری طرف، یہ کس طریقے کا معاملہ ہے. تو یہ جو معاملہ ہے بڑا ہی سینسیٹیو تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی یہاں پر اسی معاملے پر آزمانا تھا اور لوگوں کو یہی ظاہر کروا دینا تھا کہ اس میں سے منافق کون ہے اور اللہ کے پکے اور سچے بندے کون ہیں. یقیناً اللہ کے جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب کرتا ہے اور وہ لوگ اپنے ایمان میں آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور نہ کہ جو لوگ منافق ہیں، جو دل میں اپنے شک اور کفر کا روگ پالے ہوئے ہیں، جو شرک کا روگ پالے ہوئے، وہ یہاں پر ڈگمگا جائیں گے اس طرح کے آزمائش میں. اور انفیکٹ آزمائشیں آتی ہی اسی لیے ہے کہ وہ بندے کا ایمان آزمائے، کبھی کبھی صبر آزمائے، کبھی کبھی اللہ پر بھروسہ جو ہوتا ہے انسان کا اس بھروسے کو آزما لے. اللہ کی مرضی، اللہ نے بھیجا انسان کو آزمائش کے لیے ہے، اس کو جانچنے پرکھنے کے لیے ہے. تو اللہ کی مرضی، وہ جس طرح سے چاہے آزمائش بندے کے سامنے ڈالے گا. یہ بھی اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی سکت سے زیادہ نہیں آزمائے گا. بس اسے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو مضبوط کرنا مقصود ہوتا ہے. اور یہ بات یہاں پر بتانا ہوتا ہے کہ دیکھو، مشرق ہو یا مغرب ہو، کوئی بھی جانب ہو، سارے سمت اللہ ہی کے. یعنی تم کسی پرٹیکولر ایریا کی طرف سجدہ کر رہے ہو، لیکن اللہ کا حکم آئے گا کہ تم یعنی اس طرف دوسری طرف رخ کرو اور وہاں پر نماز پڑھنے لگو. تو اللہ کے حکم کی کون تابعداری کرتا ہے یہاں پہ؟ اور اللہ کا حکم پہنچانے والے کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یعنی یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل کر دیا گیا قبلہ تبدیل کرنے کا. اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی ثابت ہوئی، نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنا قبلہ تبدیل کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار یعنی مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز پڑھ رہے تھے، وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کی پیروی کرنے لگے، یعنی پھر گئے. اور اس پر یہاں پر ظاہر ہو گیا کہ کون لوگ سچے دل سے ایمان لا چکے ہیں اللہ پر، اور کن کے دل ایمان پر مضبوط ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیروی کر رہے ہیں وہ. اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا یہ ہمارے ایمان کا ایک بہت ہی اہم جز ہے. اس کے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی کرے، یا ان کے احکامات کو پامال کر دے، یا ان کی کہی ہوئی بات کو نہ مانے. یہی اللہ کو یہاں پر دیکھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا کہ کون لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی برابر طریقے سے کرتے ہیں. اور جب اتنا سینسیٹیو پوائنٹ چھیڑ دیا انہوں نے قبلہ رخ تبدیل کرنے کا، تو جن کے دل میں کفر کے مرض ہو گئے، منافقت ہوگی، یہودی ہوں گے، نصارہ ہو گئے، تو وہ لوگ کیا کہیں گے کہ ان کے ابھی تبدیل کیوں کر دیا؟ پہلے تو یہ کوئی اور نماز پڑھتے تھے، ابھی کسی اور رخ پر نماز پڑھ. اس طریقے کے یہ تبدیلی کا رخ یہ ان کے پاس کس نے لے کر آیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول ہی نہیں ہے. ایسا ان کا سوچنا ہے جو لوگ منافق ہوں گے. لیکن جن کے دلوں کو اللہ نے مضبوطی دے دی ہے، ہدایت دے دی ہے، جو لوگ ایمان پہ ہے، وہ آنکھ بن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے لگے. جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہوا کہ قبلہ رخ اس طرف ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رخ ادھر کروا دیا. پہلے بیت المقدس کی طرف کرتے تھے اور اب کعبہ شریف کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے لگے. تو اب سب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا ہے تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امتیوں کے لیے بھی یہی قبلے کا تعین ہو گیا کہ سارے لوگ اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کی سچی اور پکی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 100% اللہ کا فرما بردار بنا دے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی آزمائش پہ چوں و چرا کی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی ہماری
کوئی ایسی ہستی ہے کہ ہم اللہ سے سوال کر سکے کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کیا، اس طریقے کی آزمائش ہمارے سامنے کیوں ڈالی؟ یہ تو پروردگار ہے، اس کی مرضی ہے، اس نے بھیجا ہے دنیا میں آزمانے کے لیے. لیکن بندوں کا جواب کیا ہونا چاہیے کہ اللہ ہم تو تیرے ہیں اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری طرف لوٹ کر آنے والے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس بندے نے یہ کہہ دیا ہم سمجھو وہ آزمائش میں سکسیس ہو گیا. بس یہی طریقے کا عمل تھا. یہاں پر بھی ایک آزمائش تھی جو قبلہ تبدیلی کا جو ایک حکم آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل پیرا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابیوں نے بھی عمل پیرا ہوئے. اور یہی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے تم کو تمام امت میں سب سے آگے رکھ دیا ہے، افضل بنا دیا ہے، تاکہ تم لوگ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسی طرح تمہیں افضل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے. جس قبلے پر تم پہلے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لے کہ رسول کا سچے تابعدار کون ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ اس چیز کا کلیئریفیکیشن بھی دے رہے ہیں کہ کیوں اللہ نے ایسا کیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آزمائش کا کلیئریفیکیشن بھی دے رہے ہیں کہ کیوں اس طرح سے ہوا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور تھی کہ وہ ایک بار آزما لے کہ کون شخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر تابعداری کر سکتا ہے. اور جب صحابیوں نے کیا تب اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امت پر سب سے افضل ترین امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بنا دیا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ قبلے کی تبدیلی سے یہ مقصود تھا کہ اللہ کو دیکھنا تھا کہ تمہارے دل میں ابھی بھی ایمان پورے طرح سے بس چکا ہے کہ ابھی بھی اس میں کوئی کجی باقی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی مکمل طور پر ایمان کو سجا دے، بسا دے، تاکہ ہم مرتے دم تک، آخری سانس تک بھی اسی حالت میں رہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہو. اللہ کے مکمل طور پر فرما برداری اختیار کرنے کا ہم کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کا رنگ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے جو گناہ ہو گئے ہیں انہیں گناہوں کو معاف فرمائے. آمین ثم آمین.